کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، آزادی سے شاپنگ کرتے۔ اگر گھر میں بتاتے کہ مال آ رہے ہیں تو وہ چنگیز خان کی اولاد کسی نہ کسی کو ساتھ چپکا دیتا۔ وہ سکون سے کہتی اپنے لیے ہلکے رنگ کا شرٹ دیکھنے لگی، میرے لالا کے بارے میں زبان سنبھال کے بات کیا کرو، وہ جو کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے برابر میں کھڑی نیہا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ نیہا کو تیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ تو بی بی تمہارے لالا ہیں نا، تو تمہاری فکر کریں، میری فکر میں کیوں گھلتے ہیں؟ غصے سے کہتی شیشے کی جانب مڑتے اپنے ساتھ قمیض لگائی، لیکن پیچھے نظر آتے عکس کو دیکھ وہی قمیض سے اپنا منہ چھپا لیا۔ اللہ اللہ، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا برا اتفاق! ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے قدم دوسری سمت بڑھائے۔ میں نے تو چادر بھی نہیں لی ہوئی، یہ تو مجھے یہیں عبرت کا نشان بناتے سولی پر چڑھا دیں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، ہر خوشی کے موقع پر یہ موت کا فرشتہ بن کر سر پر نازل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یہ گرلز آؤٹ لیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ بری طرح جھنجھلاتے وہ ٹرائل رومز کی جانب بڑھنے لگی، پر اچانک نیہا کا خیال آیا اگر وہ پکڑی جاتی تب بھی اس کی فاتح ہوتی۔ وہ واپس پیچھے آئی تو نیہا کپڑے دیکھنے میں مصروف تھی۔ چلو میرے ساتھ پاگل! خرم نے اچانک اس کے ہاتھ کو کھینچا کہ نیہا کے ہاتھ سے قمیض زمین پر گری۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کپڑے تو لینے دو، نیہا نے احتجاج کیا۔ کپڑے کی جگہ کفن لینے کی نوبت آ جائے گی، چپ کرو، وہ غصے سے بولی اور ٹرائل روم کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یہ لوگ اندر کیا سو گئے ہیں؟ نیہا کا ہاتھ چھوڑتے اب وہ دونوں ہاتھوں سے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ہم یہاں کی جگہ باہر چلے جاتے ہیں نا، نیہا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا لالا دروازے کے پاس ہی کھڑا ہے اور ساتھ میں اس کے گارڈز بھی ہیں، خرم نے پریشانی سے کہا، جبکہ نیہا کی سانس تو اپنے کندھے پر مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی تھم گئی تھی۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ بامشکل نظریں اٹھاتے اس نے اپنے برابر میں دیکھا زاویار خانزادہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ خوفزدہ ہوتے اس نے کچھ کہنا چاہا، جب زاویار نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیہا کو پیچھے ہٹاتے سینے پر ہاتھ باندھتے خرم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ خرم کے گہرے براؤن بال لہراتے ہوئے کمر پر جھول رہے تھے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر تھا، مخروطی پاؤں غصے میں واضح دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ چادر تو دور کی بات، محترمہ نے دوپٹہ تک صحیح سے لینے کی توفیق نہیں کی تھی۔ اچانک ٹرائل روم کا دروازہ کھلتی ایک لڑکی باہر نکلی تھی اور خرم نے بنا دیکھے نیہا سمجھتے پیچھے کھڑے زاویار کی کلائی پکڑتے اسے اپنے ساتھ اندر کھینچا تھا۔ زاویار بھی اس کے مڑنے سے پہلے پیچھے ہوا تھا۔ ٹرائل روم کا دروازہ بند کرتے خرم نے گہری سانس لی تھی، جبکہ باہر کھڑی نیہا بری طرح لب کچلتی کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگی تھی۔ یا اللہ، آج بچا لیں، آئندہ کبھی خرم کی بات نہیں مانوں گی، وہ شدت سے دعا گو تھی۔ شکر یار بچ گئے، پتہ نہیں تمہارا بھائی شاید پچھلے جنم میں جن ذات تھا، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں نازل ہو جاتا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے تمہارے لالا کو گدی سے پکڑ کر ایسا۔ غصے سے بڑبڑاتے اپنے بیگ سے فون نکالتے وہ جوں ہی پلٹی تھی، آنکھیں مکمل پھیل گئی تھیں۔ اس سے پہلے منہ سے زوردار چیخ نکلتی، زاویار آگے بڑھتے خرم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خرم کی حالت پل بھر میں مرے جیسی ہو گئی تھی۔ لالا، میں خرم نہیں ہوں، میں تو کوئی دوسری لڑکی ہوں، وہ گھبراہٹ میں اپنا ماتھا مسلنے لگی تھی۔ زاویار نے بغور دیکھا تھا، خرم کی ٹانگیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں، پر اسے رحم نہیں آیا تھا، کیونکہ ہر بار اس کی حالت ایسی ہی ہوتی تھی، پر وہ بہت ڈھیٹ تھی، ڈھیٹ ابن ڈھیٹ۔ خرم، تو تم واقعی نہیں لگ رہی، اس کے لہراتے بالوں کو چھوتے وہ خطرناک حد تک سرد لہجے میں بولا تو خرم نے فوراً گلے سے دوپٹہ اتارتے اسکارف کی طرح لپیٹ لیا۔ پھر زاویار کی نظریں اپنے ٹخنوں پر دیکھتے شرمندگی سے فوراً شلوار ٹخنوں سے نیچے کی۔ لالا پلیز اس طرح مت دیکھیں، میری روح پرواز کر جائے گی، وہ زاویار کی سنگین نظروں سے گھبراتے التجائی لہجے میں بولی۔ جب اسے ایک جانب کرتے زاویار نے ٹرائل روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ خرم اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ وہاں کھڑی سیلز گرل اور باقی لڑکیاں منہ کھولے یہ منظر دیکھتے سرگوشیاں کرنے لگیں۔ خرم شرمندگی سے زاویار کے پیچھے چلنے لگی، نیہا بھی ساتھ ہی تھی۔ اللہ دیکھے تمہیں خرم، تم شیطان کا دوسرا روپ ہو، میری زندگی کے مسائل کی جڑ، نیہا دانت پیستے ہوئے بولی۔ میں نہیں، تمہارا لالا شیطان ہے، اور تم تو مجھ سے بکواس ہی مت کرو، خرم بھی دھیمی آواز میں غرائی۔ جب ان کے آگے چلتا زاویار ایک دم رکا۔ تم دونوں کی خسر پھسر اب دوبارہ شروع نہ ہو، زاویار کے کہنے پر دونوں فوراً غلام کی طرح نگاہیں جھکا گئیں۔ امجد، تم گارڈز کے ساتھ آؤ، میرے ساتھ یہ دونوں ہیں۔ مال کے پارکنگ ایریا میں آتے اس نے اپنے مینیجر سے کہا تو امجد پیچھے کھڑے گارڈز کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔
ڈرائیور کے دروازہ کھولنے پر حرم اور نیہا دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور زاویار خود ڈرائیور کی برابر والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پورے راستے گاڑی میں خاموشی رہی۔ زاویار کے ماتھے پر گہرے بل تھے جبکہ حرم اور نیہا کے لبوں پر تسبیحات جاری تھیں۔ پھسر پھسر کرنے کی اب ہمت نہیں تھی، اس لیے صرف ایک دوسرے کو گھوڑیوں سے نواز رہی تھی۔ گاڑی حویلی کی جگہ زاویار خانزادہ کے آفس کے باہر رکی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حرم نے آفس کی بلڈنگ دیکھ کر چونک کر نیہا سے پوچھا۔ یہی ہمارا دم درود ہوگا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ گھر پر تو اماں جان ہوتی جو بچا لیتی، یہاں کون بچاتا؟ گاڑی سے اترنے کے لیے دعوت نامہ دوں؟ زاویار نے آفس کی جانب بڑھتے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں اب تک گاڑی کے اندر بیٹھی کھڑکی سے جھانک رہی تھیں۔ زاویار کے طنز پر تیزی سے گاڑی سے نکلتی زاویار کے پیچھے چلنے لگی۔ آفس کی بلڈنگ بہت عالیشان تھی۔ وہ زاویار کے پیچھے جہاں سے گزرتی لوگ زاویار کو دیکھتے سلام کرتے کھڑے ہو جاتے۔ زاویار آگے بڑھ رہا تھا جب نگاہ ایک لڑکے پر پڑی۔ آفس میں کام کرنے والے لڑکے کی نظریں اس کے پیچھے تھیں۔ زاویار کے قدم تھمے، پلٹ کر دیکھا تو نیہا تو چادر سے چہرہ ڈھانپے ہوئی تھی، البتہ حرم منہ کھولے چل رہی تھی۔ زاویار کے رک کر گھورنے پر فوراً دوپٹے سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ یہ اس زمانے میں کیوں پیدا ہو گئے جان کا صاحب؟ حرم غصے سے سوچتی آئی برو بھینچ گئی۔ آفس کے اندر داخل ہوتے ہی زاویار نے آفس کا دروازہ بند کیا اور سامنے کاؤچ پر بیٹھ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر جماتے تیزی سے ہلانے لگا۔ شرٹ کے کف کھولتے آستین فولڈ کیے۔ کیا کروں؟ بے ہوش ہونے کا ناٹک کروں؟ نیہا پریشانی سے بڑبڑائی۔ کس کے ساتھ مال گئی تھیں؟ زاویار کی جانب سے پہلا سوال آیا۔ اکیلے، نیہا نے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ ویری گڈ، کس کی پرمیشن سے گئی تھیں؟ سینے پر ہاتھ باندھتے اگلا سوال پوچھا۔ پرمیشن حرم نے لی تھی۔ نیہا نے بال حرم کی کوٹ میں اچھالی۔ جی حرم بی بی، فرمائیے کس سے پرمیشن لی تھی؟ حرم کا نام لیتے خود بخود اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ امی سے، حرم نے فوراً کہا۔ امی سے مال جانے کی پرمیشن لی تھی؟ زاویار نے اپنا سوال تبدیل کیا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ لائبریری جانے کی لی تھی، وہ جیسے جرم قبول کر رہی تھی۔ اوکے، تم لوگوں پر مزید اپنا وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ فارغ ہونے کے بعد دیکھوں گا کیا کرنا ہے تمہارا۔ جب تک میری میٹنگز ختم نہیں ہوتی تم دونوں یہیں رہو گی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھو گی اور نہ ہی کچھ کھا اور پی سکتی ہو۔ اس بار میری پوری کوشش ہوگی تم دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں تاکہ ضرورت اکیلے باہر نہ نکلو، اور یہ فیشن کے نام پر جو بےہودگی ہو رہی ہے یہ بھی نہ ہو۔ آخر میں کہتے اس نے حرم کے پاؤں کی جانب اشارہ کیا تو حرم سبکی سے اپنا چہرہ مزید جھکا گئی۔ آفس کی انٹر کام کرنے پر سیکریٹری آفس کے اندر داخل ہوا۔ زاویار کو میٹنگز کا شیڈیول بتانے لگا۔ حرم اور نیہا ایک کونے پر کسی بیکار شے کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ تم یہیں رہو، ان کی نگرانی کرو جب تک میں نہیں آتا۔ نہ یہ بیٹھ سکتی ہیں نہ کچھ کھا پی سکتی ہیں، زاویار نے سیکریٹری کو کہا اور آفس سے نکل گیا۔ سیکریٹری وہیں صوفے پر بیٹھتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے؟ اب تمہارا لالا اپنے ملازمین کے سامنے بھی ہمیں ذلیل کرے گا؟ حرم کا بس نہ چلا کہ کیا کر گزرے، پر نیہا نے محض گھورنے پر اکتفا کیا۔ اب مجھ سے مزید نہیں کھڑا ہوا جا رہا نیہا، میں بیٹھنے لگی ہوں۔ ویسے بھی یہ ملازم ہے، اس کی اتنی ہمت کہ مجھے کچھ کہے؟ کہتے ساتھ وہ صوفے پر بیٹھنے ہی لگی تھی جب سیکریٹری نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور وہ اتنی ہی تیزی سے واپس کھڑی ہوئی تھی۔ نیہا نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ جانتی تھی سیکریٹری کا خوف نہیں تھا، پر زاویار خانزادہ کے غصے سے اس کی پٹاخہ کزن کی جان نکلتی تھی۔ 1 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد زاویار خانزادہ واپس آفس میں داخل ہوا تھا۔ 1 کپ اسٹرانگ بلیک کافی لاؤ، سیکریٹری کو کہتے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا جب نظر سر جھکائے کھڑی نیہا اور حرم پر پڑی۔ آگے آؤ تم دونوں، زاویار نے غصے سے کہا تو وہ دونوں فوراً آگے آئیں۔ میں جانتا ہوں یہ باہر اکیلے بدماش لڑکیوں کی طرح گھومنے کا پلان یقیناً حرم صاحبہ کا تھا، پر نیہا تمہارے پر کیوں نکل رہے ہیں؟ وہ تو صدا کی ہے ہی نالائق، تم ہی کچھ اپنی عزت کا خیال کرو، زاویار نے نیہا کو کہا تو حرم کے ماتھے پر بل پڑا۔ اپنی بہنیں سب کو ہی شریف لگتی ہیں، اس کی بڑبڑاہٹ نیہا کے کانوں تک گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ زاویار نے غصے سے پوچھا۔ اسے حرم کی منہ میں بڑبڑانے والی عادت سے سخت نفرت تھی۔ کچھ نہیں لالا، آئندہ نہیں ہوگا، حرم نے کہا۔ زاویار نے اسے گھورا۔ میں اب تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس میری بہن سے دور رہو۔
میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے رنگ میں رکھ جائے۔ الفاظ خاصے تلخ تھے، پر حرم پر ان الفاظ کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ لالا اجازت ہو تو بیٹھ جائیں، ٹانگیں دکھ گئی ہیں، یہ حرم کی زبان سے نکلا تھا۔ ضرورت نہیں، میری ایک اور ارجنٹ میٹنگ آ گئی ہے، دیر لگے گی۔ ڈرائیور کو بول دیا ہے تم دونوں گھر چھوڑ دے گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ زاویار کے کہتے ہی وہ دونوں آفس سے نکل گئیں۔ اف یار، پکڑے گئے۔ پتہ نہیں زاویار لالا ہر جگہ نازل کیوں ہو جاتے ہیں۔ حرم اپنی دوست سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھی جب اس کی دوست نے زوردار قہقہا لگایا۔ چھوڑو اپنے لالا کو، کبھی میرے ساتھ باہر چلنے کا پلان بناؤ، پھر تمہیں اندازہ ہوگا آزادی کسے کہتے ہیں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ حرم کی دوست کے کہنے پر حرم کا منہ بگڑا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور بغیر اجازت میں نیہا کے ساتھ تو ہمت کر کے چلی جاتی ہوں، پر اکیلی نہیں آ سکتی۔ حرم نے صاف انکار کیا تھا۔ دوسری جانب کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تم ناراض مت ہو، ایک بار میری شادی فیضی سے ہو جائے، اس نے کہا ہے وہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ مسکرا کر کہتے اس نے دور سے آتے فیضی کو دیکھا تھا اور فون کٹ کر دیا تھا۔ فیضی اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ پھپھو کا گھر 2 گھر چھوڑ کر تھا، اس لیے آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کب بچپن کی دوستی محبت میں بدلی تھی دونوں کو اندازہ نہیں ہوا تھا۔ یہ بات فیضی کی طرف سے تو پھپھو کو بتا دی گئی تھی، پر اب تک بڑوں میں کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ جو فیضی کے انتظار میں کھڑی تھی اسے دادا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ منہ بناتے اندر چلی گئی تھی۔ زاویار، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب نگہت بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ جی مورے، بیٹھیں۔ زاویار نے لیپ ٹاپ بند کرتے ایک طرف رکھا تھا۔ سرداری کی پگ تمہارے سر پر رکھ دی گئی ہے، بزنس بھی تم اپنے مطابق سیٹ کر چکے ہو، اور جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ کامیابی حاصل کر چکے ہو۔ نگہت بیگم کی بات پر زاویار نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ آپ تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ جو بات ہے صاف کہیں۔ زاویار کے کہنے پر نگہت بیگم نے گہری سانس لی۔ میں نیہا کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے کہنے پر زاویار نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ بہت اچھی بات ہے، بسم اللہ کریں۔ زاویار نے خوش دلی سے کہا۔ تمہاری مرضی کو دیکھتے ہم نے کم عمری میں تمہاری منگنی نہیں کی زاویار، اور اب تم 28 کی ہو گئے ہو۔ مجھے نیہا سے پہلے تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ کیا تم میری بات پر سنجیدہ ہو؟ نگہت بیگم نے پوچھا۔ جی سنجیدہ ہوں۔ زاویار کے کہنے پر انہوں نے سکون کی سانس لی۔ تمہیں کوئی لڑکی اپنے لیے پسند ہے تو بتا دو، ورنہ میں نے 2-3 لڑکیاں نظر میں رکھی ہیں، تمہیں دکھا دوں گی، پھر تم جو چاہو۔ نگہت بیگم نے خوشی سے پوچھا۔ مجھے 1 ہفتے کا وقت دیں مورے۔ میری نظر میں ایک لڑکی ہے، لیکن میں ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہوں، زاویار نے کہا۔ ٹھیک ہے، پر 1 ہفتے کا مطلب 1 ہفتہ ہے زاویار، ورنہ میں اپنی مرضی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں گی۔ نگہت بیگم کے کہنے پر زاویار نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ نگہت بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ زاویار بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ دوپہر کا منظر یاد آیا۔ حرم بنا چادر کے گلے میں دوپٹہ ڈالے مال میں گھوم رہی تھی، اس کے تن بدن میں ناگواری پھیلی تھی۔ زاویار اپنی شال کندھے پر پھیلاتا کھڑا ہوا تھا، کمرے سے منسلک بالکنی میں آتے گہری سانس لی تھی۔ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، پر اس کی نظروں کو حرم بھاتی تھی۔ وہ 6 سال چھوٹی تھی زاویار سے، ہر وہ کام کرتی تھی جس سے زاویار خانزادہ کو چڑ تھی، لیکن پھر بھی نظروں کو اچھی لگتی تھی، اور اپنی اس کیفیت پر جھنجھلاتے کبھی کبھی وہ اپنی جھنجھلاہٹ غصے کی صورت حرم پر نکالتا تھا۔ اگر میں حرم سے شادی کر لوں تو؟ اس کے ذہن میں پہلا اور آخری خیال ہی حرم کا آیا تھا، اور پھر وہ اپنے سوال پر خود ہی مسکرانے لگا تھا۔ لیکن اس کی حرکتیں، وہ مجھے بہت زج کرتی ہے۔ زاویار نے پہلو بدلا، لیکن ہونٹ ایک بار پھر مسکرائے۔ اگر صرف مجھے زج کرے گی تو اچھی لگے گی۔ رہی پردے کی بات، تو شادی کے بعد ہر لڑکی کا فیشن صرف شوہر تک محدود ہو جاتا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ماڈرن ڈریسنگ کرتی ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں۔ اس نے جیسے خود کو دلیل دی تھی، اور پھر اپنی دلیل سے مطمئن ہوتے واپس کمرے میں آ گیا تھا، مگر مزید اپنے فیصلے پر غور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلے دن زاویار آفس سے جلدی فارغ ہوا تھا جب گاڑی حرم کی یونیورسٹی کی طرف موڑی۔ یونی کے گراؤنڈ میں حرم کے ڈپارٹمنٹ کے قریب گاڑی روکتے وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ سفید رنگت دھوپ کے باعث سرخ ہونے لگی تھی، اور آنکھوں پر لگے براؤن سن گلاسز اس کی شخصیت پر 4 چاند لگا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے حرم ڈپارٹمنٹ سے باہر آتی نظر آئی۔ سر پر چادر نہ ہونے کے برابر تھی، چہرے پر کچھ آوارہ لٹیں بکھری تھیں۔ اس کا حسن ایسا تھا جیسے ہاتھ لگاؤ تو میلا۔
پر حرم کے ساتھ چلتی لڑکی کو دیکھ زاویار کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ وہ لڑکی ماڈرن جینز اور ٹائٹ ہاف سلیو ٹی شرٹ میں تھی کہ اس لڑکی کے جسم کے تمام خد و خال بالکل واضح تھے۔ بہت ہینڈسم اور ہاٹ بندہ کھڑا ہے سامنے، رکو ایک اور ٹرائی مار کر آتی ہوں، حرم کے ساتھ چلتی بینش کہتے زاویار کی جانب بڑھی تھی۔ حرم کی نگاہیں زاویار پر پڑیں تو سانس حلق میں اٹک گئی۔ اپنے سر پر چادر درست کرتے اس نے بینش کو روکنے کی کوشش کی تاکہ بتا سکے وہ اس کا بڑا کزن ہے، پر دیر ہو چکی تھی۔ بینش زاویار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہیلو، مائی سیلف بینش ابراہیم۔ بینش نے زاویار کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا جبکہ حرم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی اپنا چہرہ چھپانے لگی تھی۔ دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سو؟ زاویار نے رکھائی سے پوچھا۔ اسے اس قسم کی لبرل لڑکیوں سے نفرت تھی۔ روڈ، بینش نے سراہنے والے انداز میں کہا جیسے تعریف کی ہو۔ جب زاویار نے حرم کی طرف اشارہ کیا جو منہ چھپانے میں مصروف تھی۔ اوہ، اس کو چھوڑ دو، وہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، کافی بور اور آنٹی ٹائپ ہے، بینش نے زاویار کا اشارہ دیکھتے کہا جبکہ حرم اب سر جھکائے گاڑی کی جانب آتے گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بینش نے اسے حیرت سے دیکھا جبکہ حرم نے شدید غصے سے اسے گھورا۔ اوہ، آپ حرم کے کزن ہیں، آئی گیس زاویار خانزادہ، بینش نے خوش مزاجی سے کہا، پر زاویار بنا جواب دیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ زاویار نے غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ اتنی سی دیر میں اس کی دماغ کی نسیں ابھر چکی تھیں۔ کلاس فیلو ہے لالا، اور دوست بھی۔ حرم کے کہنے پر زاویار کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ اس لیے تو تمہاری حرکتیں بگڑتی جا رہی ہیں، باغی ہو رہی ہو تم، تمہاری صحبت ہی خراب ہے حرم، اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ اگر انسان کو اچھے برے کی پہچان نہ ہو۔ زاویار نے گاڑی ڈرائیو کرتے ایک نظر حرم کو دیکھا۔ آج اس کا لہجہ ہمیشہ کی بنسبت کافی نرم تھا۔ وہ ایسی نہیں ہے لالا، بہت شریف لڑکی ہے، آپ صرف اس کی ظاہری اپیرنس سے جج۔ وہ بول ہی رہی تھی جب زاویار نے اس کی بات سختی سے کاٹی تھی۔ تم دوبارہ اس لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رکھو گی حرم، نہ اس کے ساتھ کلاس میں بیٹھو گی، میں تمہارے پروفیسر سے میٹنگ کروں گا کہ تمہیں اس لڑکی سے دور رکھیں۔ زاویار کے کہنے پر وہ منہ کھولے زاویار کو دیکھنے لگی۔ وہ کون ہوتا تھا اس کی ذاتیات میں مداخلت کرنے والا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری پرسنل چوائس ہے کہ میں کس سے دوستی رکھوں اور کس سے نہیں، وہ جھنجھلائی تھی۔ شٹ اپ، تم اس لڑکی سے دوستی نہیں رکھو گی بس۔ اس لڑکی سے کیا، تم یونی کی کسی لڑکی سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھنے جاتی ہو، پڑھنے پر دھیان دو۔ اسے جرا کرتے دیکھ زاویار نے جھڑکا تو وہ لب دباتی آنسو روکنے لگی۔ اس کی اچانک خاموشی پر زاویار نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ایک نظر اسے دیکھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ زاویار نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، حرم نے رکھائی سے کہتے چہرہ موڑ لیا۔ لنچ کریں تمہارے پسندیدہ ہوٹل میں؟ زاویار نے پھر نرمی سے پوچھا۔ نہیں، حرم کے اس بار انکار پر زاویار لب بھیج گیا۔ اس وقت اسے زیادہ منانا یعنی اسے صحیح کہنے کے مترادف تھا۔ وہ گھر لوٹتے ہی گاڑی سے اترتی اندر کی جانب بھاگی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ بیڈ پر اوندھے منہ گرتے تکیے میں منہ چھپاتے کئی آنسو اس کی آنکھ سے گرے تھے۔ بینش بالکل ٹھیک کہتی ہے، میرے گھر والے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جاہل اور دقیانوسی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا میری سانسوں پر بھی پہرا بٹھا دیں۔ میری زندگی، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، بالغ ہوں، کوئی کون ہوتا ہے مجھ پر پابندی لگانے والا؟ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ نہ جانے بینش میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ زاویار لالا نے میری ناک کٹوا دی، زہر لگتے ہیں، نہ جانے ان کی بیوی کا کیا ہوگا، کیسے برداشت کرے گی ان کی جہالت۔ غصے سے بڑبڑاتے وہ واپس چہرہ تکیے میں چھپا گئی۔ زاویار سے اس کا سامنا ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن سے وہ خاصا مطمئن تھی۔ آج بھی کمرے میں بیٹھی وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب نیہا خوشی سے چہکتی حرم کے کمرے میں آئی۔ تمہیں پتہ ہے فائقہ پھپھو آ رہی ہیں، سننے میں آیا ہے فیضی کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں، نیہا نے خوشی سے کہا تو حرم کا دل زور سے دھڑکا، ہونٹوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم، حرم نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ حرم، تمہیں کچھ اندازہ ہے پھپھو کس کا رشتہ لا رہی ہیں؟ نیہا نے گمسم لہجے میں پوچھا۔ نہیں نیہا، مجھے کیسے علم ہوگا؟ حرم کے نفی میں سر ہلانے پر نیہا اسے تیار ہونے کا کہتی کمرے سے نکل گئی۔ حرم نے کھڑے ہوتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور فون اٹھاتے بینش کو کال ملائی۔ چند بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو بینش، آج پھپھو فیضی کے لیے میرا رشتہ لے کر آ رہی ہیں، میں بہت زیادہ خوش ہوں یار، کاش اس وقت تم میرے پاس ہوتی، وہ خوشی سے گول گول گھومتے ہوئے بولی۔ اف، تم پاگل ہو حرم، اپنی بربادی کی خوشی منا رہی ہو، شادی کے بعد لگ پتہ جائے گا کہ بیٹا
زندگی گھرداری میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ اس سے بہتر تھا تم یوں ہی چھوڑ کر چولہا چوکی دیکھتی۔ بینش نے کہتے فون کاٹ دیا تھا، جبکہ خرم حیرت سے اپنے فون کو دیکھنے لگی تھی، پھر نظر انداز کرتے اپنے لیے اچھے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ امی، پھپھو کیوں آ رہی ہیں؟ کچن میں اپنی ماں کو دعوت کا انتظام کرتے دیکھ نیہا نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ یہ کیسا سوال ہے نیہا؟ کیوں آ رہی ہیں؟ تمہارے دادا سائی نے بلایا ہے ان کو، کوئی بہت ضروری بات کرنے آ رہی ہیں، نگہت بیگم نے سلاد کاٹتے کہا اور ہانڈی میں چمچ گھمایا۔ امی میں تیار ہو جاتی ہوں، نیہا کہتے پلٹنے لگی جب نگہت بیگم کی پکار پر رکی۔ کس خوشی میں تیار ہو رہی ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ ایسے ہی امی، دل کر رہا ہے، مسکرا کر کہتی وہ کچن سے نکل گئی۔ نگہت بیگم کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ دادا سائی نے انہیں بتایا تھا اس کی نند فائقہ اپنے بیٹے فیض خانزادہ کے رشتے کے لیے یہاں آ رہی تھی۔ ان کے ذہن میں نیہا فیضی کو پسند کرتی تھی۔ اس خیال کے تحت وہ دادا سائی سے یہ پوچھنا ہی بھول گئی تھیں کہ وہ کس لڑکی کا رشتہ لینے آ رہی ہیں۔ بس صبح سے دعوت کے اہتمام میں جٹ چکی تھیں۔ بھابھی، آپ اکیلے شروع ہو گئی؟ میں آ رہی تھی، ساتھ کام کر لیتے، مریم بیگم نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ نگہت کی دیورانی اور خرم کی ماں تھیں۔ نہیں نگہت، کھانے کا انتظام میں دیکھ لوں گی، تم بس باہر کی صاف صفائی اور سیٹنگ پر غور کر لو، نگہت بیگم نے عجلت میں کہا۔ کیا بات ہے نگہت بھابھی؟ فائقہ کون سا پہلی بار آ رہی ہے جو اتنا اہتمام؟ مریم بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس بار وہ خاص مقصد کے لیے آ رہی ہے مریم، نیہا کے رشتے کے لیے آ رہی ہے، میں نہیں چاہتی کوئی بھی کمی رہے، نگہت بیگم خوشی سے بولی تو مریم مسکراتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ ملازمہ سے لاؤنج اور ڈرائنگ روم کی سیٹنگ کرنے کا کہتی خرم کے کمرے کی جانب بڑھی، کیونکہ وہ جب سے یونی سے آئی تھی کمرے میں بند تھی۔ یہ اتنی تیاری کس خوشی میں؟ مریم بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پھپھو آ رہی ہیں نا، اس لیے تیار ہوئی ہوں، خرم نے بالوں کو ترتیب دیتے خوشی سے کہا۔ تو پھپھو تو پہلے بھی آتی تھیں، آج اتنی تیاری کی خاص وجہ؟ نیہا کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں خرم، تمہارے رشتے کے لیے نہیں، مریم بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو خرم کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ آپ کو یہ کس نے کہا کہ پھپھو نیہا کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں؟ خرم نے مریم بیگم کے سامنے آ کر پوچھا۔ ابھی نگہت بھابھی نے بتایا ہے، مریم بیگم نے بتایا۔ جب خرم ان کا ہاتھ تھامتے بیڈ پر بیٹھی، گہری سانس لی۔ امی، میری بات غور سے سنیں، نگہت تائی کو غلط فہمی ہوئی ہے، پھپھو نیہا کے رشتے کے لیے نہیں آ رہی، پھپھو میرے اور فیض کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں، خرم نے انہیں بتایا تو مریم بیگم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہیں مریم بیگم کے ماتھے پر اچانک بل پڑے تھے۔ اف امی، پھپھو میرے ہی رشتے کے لیے آ رہی ہیں، فیض مجھے پسند کرتا ہے اور میں بھی فیض کو پسند کرتی ہوں، بس آپ سے میری درخواست ہے، پلیز رشتے کے لیے انکار مت کریے گا، نہ ہی سوچنے کا وقت لیجیے گا، اگر آپ نے سوچنے کا وقت لیا نا تو مجھے یقین ہے تائی جان کوئی نہ کوئی پنگا کھڑا کر دیں گی۔ اگر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ پھپھو نیہا کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں تو وہ بالکل برداشت نہیں کریں گی کہ پھپھو میرا رشتہ مانگے، اس لیے آپ بس بابا صاحب سے بات کر لیں کہ وہ فوراً ہاں کر دیں، پلیز امی، پلیز پلیز۔ خرم ان کا ہاتھ تھامے ضد کر رہی تھی، جبکہ مریم بیگم منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں مریم کہ تم اور فیض ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ میں تو تم لوگوں کی بے تکلفی کو، مریم بیگم افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کیا امی، ہم نے کبھی کوئی غلط بات بھی نہیں کی، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس نے بس مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ میرا رشتہ لانا چاہتا ہے اور میں نے بھی ہاں کر دی۔ اب پلیز نا امی، شادی تو آپ کو میری کرنی ہی ہے نا، خالہ سے آپ کا رشتہ بھی تو بول رہی تھیں، اب جب فیض میرا رشتہ لا رہا ہے تو پلیز انکار مت کریے گا، خرم نے کہا۔ خرم کے کہنے پر مریم بیگم نے گہری سانس لی، پھر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کمرے سے نکل گئی۔ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا، نگہت بیگم تو خوشی سے تیاریوں میں لگی تھیں، یہ سوچ کر ان کا دل ہولنے لگا کہ جب فائقہ نیہا کی جگہ خرم کا رشتہ مانگے گی تو سب کا کیا رد عمل ہوگا۔ تم کہاں جا رہے ہو زاویار؟ نگہت بیگم کچن سے نکلی تو زاویار خانزادہ کو باہر جاتے ہوئے دیکھ کر فوراً اس کے پاس آئیں۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، فائقہ گھر پہنچنے والی تھی۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں مورے، زاویہ خانزادہ نے فون دیکھتے مصروف لہجے میں کہا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ فائقہ آ رہی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا، بھائی کا ہونا ضروری ہوتا ہے بہن کے رشتے کے وقت، انہوں نے زاویہ خانزادہ کو کہا تو زاویہ خانزادہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ امی، رشتہ گھر سے ہی تو آ رہا ہے، فیض دیکھا بھالا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، اب پریشان نہیں ہوں، یہ کہتے وہ ان کا ماتھا چومتے باہر نکل گیا تھا۔ نگہت بیگم بھی واپس کچن میں چلی گئی تھیں۔ فائقہ بیگم آئی تو سب ان سے
پہلے سے زیادہ اچھے سے ملے۔ نیہا سرمئی فراک میں خوبصورتی سے تیار ہو کر نیچے آئی تھی۔ فائقہ بیگم نے اس کی بلائیں لی تھی۔ یہ منظر دیکھ نگہت بیگم کا دل خوشی سے پھول گیا تھا، جبکہ برابر میں بیٹھی مریم کا دل مزید ہولنے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر آیا اندیکھا پسینہ صاف کیا تھا۔ مریم، حرم کہاں ہے؟ دکھ نہیں رہی؟ فائقہ بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سو رہی ہوگی، اس کو گھریلو گھرداریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس یونہی جاتی ہے، یونہی سے واپس آ کر سو جاتی ہے، کھاتی ہے اور پھر سو جاتی ہے۔ نگہت بیگم نے ہنستے ہوئے ایک برائی گنوائی تھی۔ مریم بیگم کو جہاں یہ ناگوار گزرا تھا، وہیں فائقہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب حرم سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ سیاہ فراک پہنے، بال کمر پر کھلے چھوڑے تھے، آنکھوں میں کاجل لگائے، ہونٹوں پر ہلکی لالی۔ وہ اتنی سی تیاری میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ مریم، رشتہ نیہا کا آیا ہے۔ حرم اس طرح کیوں تیار ہوئی ہے؟ نگہت بیگم نے ناسمجھی سے مریم سے پوچھا تھا۔ نیہا اس کی کزن ہے، خوش ہوگی نیہا کی خوشی میں، اور سب کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، مریم بیگم نے کہا، جبکہ نگہت بیگم ان کی بات کا اصل مفہوم نہ سمجھتے مسکرانے لگی۔ ہاں، بات تو ٹھیک ہے، میں بھی بہت خوش ہوں مریم، انہوں نے دھیمی آواز میں مریم بیگم سے کہا تو مریم بیگم بمشکل مسکرائیں۔ اتنے میں دادا صاحب بھی آ گئے اور بابا صاحب بھی آ گئے، تایا صاحب بھی آ گئے۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد کھانے کی ٹیبل لگائی گئی۔ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ فائقہ بیگم کی نگاہیں بار بار حرم کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ حرم نگاہیں جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ پھوپھو، آپ یہ کباب ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئیں گے، چائنیز کباب ہیں۔ نیہا نے کباب فائقہ کی جانب بڑھائے تو فائقہ نے مسکرا کر پلیٹ تھام لی۔ کباب پلیٹ میں نکالتے ہی انہوں نے اپنا گلا کھنکارا۔ میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ میں وہ اپنا مقصد ابا سائیں کے آگے رکھ چکی ہوں، لیکن آپ سب کے آگے رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں فیض کے رشتے کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے بات شروع کی تو نیہا کا چہرہ گلنار ہونے لگا، جبکہ حرم کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ ہاں فائقہ، بے جھجک ہو کر بولو، حمید خانزادہ نے بخوشی کہا، جو نیہا کے والد تھے۔ میں اپنے بیٹے فیض کے لیے حرم کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے حرم شروع دن سے فیض کے لیے پسند ہے، پر میں نے کبھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا کیونکہ بچے چھوٹے تھے، پر اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شادی کر دینی چاہیے، یہی صحیح وقت ہوتا ہے۔ فائقہ بیگم کے کہنے پر نگہت کو ٹھسکا لگا تھا۔ مریم بیگم ان کی پیٹھ تھپکنے لگی تھیں، سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ معذرت، کھانے میں زیادہ مرچیں تھیں شاید، نگہت بیگم کہتے ساتھ ٹیبل سے اٹھی تھیں، جبکہ نیہا کا گلنار ہوتا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں امی کو دیکھ کر آتی ہوں، یہ کہتے وہ فوراً کھڑی ہوئی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ فائقہ بیگم کو یہ سب کچھ عجیب لگا تھا، جبکہ مریم سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ حرم کی نگاہیں اوپر اٹھنے سے انکاری تھیں۔ مجھے لگتا ہے نگہت بھابھی کو میری بات پسند نہیں آئی، فائقہ بیگم نے ملول دل سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے فائقہ، میں نگہت کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ تم رشتے کے لیے آ رہی ہو، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، دادا سائی نے درمیان میں کہا۔ ہاں لیکن مریم سے اور ارباز سے پوچھ لو، کیونکہ بیٹی تو ان کی ہے، سب کے راضی ہونے کے باوجود ان کی رضامندی بہت ضروری ہے، دادا سائی نے کہا تو حرم اپنا چہرہ صاف کرتی، ایک مسکراتی نظر اپنی پھپھو پر ڈالتی شرماتے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ مریم بیگم اب مسکرانے لگی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کو پہلے ہی بتا چکی تھی، اور فیض جتنا اچھا اور سمجھدار سلجھا ہوا لڑکا تھا، مریم بیگم اور ان کے شوہر کو کیا ہی اعتراض ہو سکتا تھا۔ ارباز مریم نے بنا مہلت لیے وہیں ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ نیہا روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ بیڈ پر گرتے آنسو لڑی کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ تبھی نگہت بیگم کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ امی پلیز یہاں سے بھی چلے جائیں، اس وقت کوئی بات نہیں کریے گا، نیہا نے سختی سے کہا تھا۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں بات کروں گی نا ابا سائیں سے، دیکھنا حرم کا رشتہ فیض سے نہیں ہوگا، فیض کا رشتہ تم سے ہوگا، اور اگر تم سے نہیں ہوا تو حرم سے بھی نہیں ہوگا، نگہت بیگم نے سختی سے کہا۔ اچھا، جیسے آپ کہیں گی اور گھر والے حرم کے رشتے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے دیکھا نہیں تھا پھپھو کتنی محبت سے دیکھ رہی تھی، اور حرم وہ جان بوجھ کر تیار ہو کر آئی تھی، کتنا شرما رہی تھی، ایسا لگتا ہے کہ اسے اس بات کی پہلے سے خبر تھی۔ امی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فیض اور حرم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ نیہا اٹھ کر بیٹھتے چونک کر بولی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں نا، فیض کی شادی تم سے ہی ہوگی، میں بات کروں گی فائقہ سے، اسے تو صرف اپنی بھتیجی چاہیے، پھر وہ چاہے نیہا ہو یا حرم، کیا فرق پڑتا ہے؟ نگہت بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے پچکارا۔ امی، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا بس دل بیٹھا جا رہا ہے، آپ جانتی ہیں نا میں اس کو کتنا پسند کرتی ہوں، میں نے آج تک اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچا، نیہا نے نم لہجے میں کہا اور اپنی ماں کے گلے لگتے رونے لگی، جبکہ نگہت بیگم کا دماغ غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھیں، دادا سائی سے دو ٹوک بات کریں گی کہ اگر فیض کی شادی نیہا سے نہیں ہوتی تو وہ حرم سے بھی نہیں ہونے دیں گی۔
اپنی بیٹی کا حق وہ کسی کو نہیں لینے دیں گی۔ آپ ابا سائیں سے بات کریں حمید، آپ بڑے ہیں، پہلا حق آپ کا ہے، پہلا حق آپ کی بیٹی کا ہے۔ فائقہ ایسے کیسے حرم کا رشتہ مانگ سکتی ہے؟ نگہت بیگم کمرے میں چلی پاؤں کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، زبردستی اپنی بیٹی تھوپوں گی؟ اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے اپنی بہو بنائے۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، بات ختم۔ حمید خانزادہ نے بات ختم کی تھی جبکہ نگہت کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ حمید صاحب، آپ کی بہن نے حرم کو میری بیٹی پر فوقیت دی ہے۔ میری بیٹی ہر لحاظ سے حرم سے بہتر ہے، شرم و حیا میں بھی۔ حرم کو دیکھا ہے آپ نے؟ تعلیم اور تربیت کے باوجود اس کے اندر کوئی شریف لڑکیوں والا گن نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ ابا سائیں سے بات کریں۔ اگر نیہا کی شادی فیض سے نہیں ہوگی تو حرم کی بھی نہیں ہوگی، وہ بضد ہوئیں۔ حمید صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں لوٹے تو نگہت بیگم فوراً ان کے پیچھے آئیں۔ بات کی ہے آپ نے ابا سائیں سے؟ کیا کہا انہوں نے عجلت میں پوچھا۔ نگہت بیگم، غلط فہمی آپ کو ہوئی تھی، ابا سائیں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ فائقہ نیہا کا رشتہ لا رہی ہے، یہ سب کچھ تم نے خود سوچا۔ فائقہ کا ارادہ بہت پہلے سے ہی حرم کا رشتہ لانے کا تھا کیونکہ فیض حرم کو پسند کرتا ہے۔ یہ رشتہ فائقہ کی مرضی سے زیادہ فیض کی پسند سے ہو رہا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا کرو گی؟ اس لیے بحث مت کرو، نیہا کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا اپنی بیٹی کا۔ اور ایک بات، کسی چیز میں کوئی برائی نکالنے کی یا کسی پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ رنگ میں بھنگ ڈالنے والی عادت تمہاری بہت بری ہے، حمید خانزادہ نے غصے سے کہا تھا۔ نگہت بیگم نم آنکھوں سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باہر ہی مٹھائی کے ٹوکرے رکھے تھے، ان کا دل بری طرح جل رہا تھا جب انہوں نے فون سے کان سے لگائے حرم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس جیسی تیز لڑکیوں کو بھی خوب آتا ہے لڑکوں کو اپنے پیچھے نچانا، اور ایک میری معصوم بیٹی ہے، اپنی محبت دل میں ہی دبا کر رہ گئی، نگہت بیگم نے غصے سے سوچا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا جب اس کی نگاہ لان میں گول گول گھومتی حرم پر پڑی تھی۔ وہ اپنی باہیں ہوا میں پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی۔ اس لمحے لان میں اندھیرا تھا لیکن زاویار خانزادہ کو اس کا وجود خاصا چمکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا حرم کی جانب گیا تھا اور دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اچانک حرم کی کلائی پکڑی تھی۔ حرم جو گول گول گھومنے میں مصروف تھی ہڑبڑا کر رکی تھی۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتی ہی چہرے کی ساری خوشی ایک لمحے میں پھیکی پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ بھی ہوش میں لوٹا تھا، یوں اپنے وقار کو گرانا اسے گوارا نہیں تھا، اس لیے گلا کھنکارتے ماتھے پر ایک مصنوعی بل ڈالا۔ اتنی رات کو لان میں کیا کر رہی ہو؟ کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے زاویار خانزادہ نے پوچھا۔ کمرے میں گرمی لگ رہی تھی اس لیے باہر آ گئی، حرم نے نظریں جھکائے کہا۔ کیوں؟ تمہارے کمرے کا اے سی کام نہیں کر رہا؟ زاویار خانزادہ نے اچنبے سے پوچھا۔ مجھے فریش ہوا چاہیے تھی، میں واپس اندر جا رہی ہوں، یہ کہتے حرم اندر بھاگنے لگی تھی جب زاویار خانزادہ نے اس کی کلائی کو پھر پکڑا تھا اور اس بار وہ زور آزمائی کے باعث زاویار خانزادہ کے قریب ہوئی تھی۔ زاویار لالا، گھبراہٹ میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تم باہر بیٹھ سکتی ہو لیکن احتیاط کیا کرو، یہاں مرد ملازم ہوتے ہیں، تمہیں اس طرح چھپ کر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اس سے تمہاری عزت خراب ہو سکتی ہے، اور وہی لڑکی اچھی حرم جس میں حیا ہو، جس کا دماغ ارد گرد کے ماحول سے حاضر رہتا ہو۔ زاویار خانزادہ نے نرمی سے کہتے اس کی کلائی چھوڑی تھی اور اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ حرم کا دل زور سے دھڑکا تھا، وہ آنکھیں پھیلائے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی جبکہ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آج وہ فیصلہ کر کے لوٹا تھا، آج وہ اپنی مولے کو حرم کے متعلق بتانے والا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ حرم میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی کہ اسے ریجیکٹ کیا جاتا، خالی عقل کی اور تمیز کی تھوڑی کمی تھی جو زاویار خانزادہ اسے اپنی محبت سے سکھا دیتا۔ خود کو کیا سمجھتے ہیں یہ؟ کیوں نازل ہو جاتے ہیں ہر جگہ؟ اللہ، بس جلدی سے رخصتی ہو جائے، ان سے تو میری جان چھوٹے۔ کاش اتنی ہمت ہوتی کہ ان کی عقل ٹھکانے لگا سکتی۔ اللہ ان کو ایسی زوجہ ملے نا، یہ جو غیرت کے قصیدے پڑھتے ہیں کہ ناک ان کی ہمیشہ ہر چیز میں اڑی رہتی ہے نا، یہ ناک ہی کٹ جائے کس معاملے میں، اڑانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ نخوت سے کہتی وہ لان میں بنے جھولے پر بیٹھ گئی۔ زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا تو نگہت بیگم مٹھائی کے ڈبے سمیٹ رہی تھیں، ساتھ میں غصے سے بڑبڑا رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ آگے بڑھا تھا، نگہت بیگم کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ لیتے ایک گلاب جامن اٹھایا تھا۔ مبارک ہو ماں، لگتا ہے رشتہ پکا ہو گیا ہے، زاویار خانزادہ نے خوش دلی سے کہا اور کہتے گلاب جامن اپنے منہ میں رکھا۔ ہاں، رشتہ پکا ہو گیا ہے، لیکن نیہا اور فیض کا نہیں بلکہ حرم اور فیض کا، انہوں نے غصے سے کہا تھا جبکہ زاویار خانزادہ کو زوردار پھندا لگا تھا۔ نگہت بیگم اس کا شانہ تھپکنے لگی تھی۔ تم ٹھیک ہو زاویار خانزادہ؟ نگہت بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ زاویار خانزادہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میرا بھی بالکل ایسا ہی رد عمل تھا زاویار، جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو فیض کے لیے نیہا کا نہیں بلکہ تمہاری کزن حرم کا رشتہ لے کر آئی تھی، مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا، شدید غصہ آ رہا ہے۔ گھر کے اندر رہتے اس لڑکی نے کیا گل کھلائے ہیں، دونوں کے درمیان عاشقی چل رہی تھی،
نگہت بیگم غصے سے زہر اگل رہی تھی جب زاویار خانزادہ ساکت و جامد اپنی ماں کو دیکھتا رہا تھا اور پھر اچانک پلٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس نے زور سے دروازے پر لات ماری تھی۔ اپنا ماتھا بری طرح مسلا تھا۔ حرم اور فیض اس کے منہ سے نکلا تھا اور دل میں بری طرح چبھن ہوئی تھی۔ کافی دیر کاؤچ پر بیٹھے وہ زمین کو گھورتا رہا تھا اور پھر گہری سانس لیتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ حرم کو پسند کرتا تھا پر پسند اتنی شدید ہو گئی تھی اس کا اندازہ اسے اب ہوا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید نصیب کو یہی منظور تھا۔ یہ کہتے وہ حرم کا خیال اپنے ذہن سے جھٹکنے لگا تھا، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی تھی۔ نیا نیا محبت کا کونپل تھا جو اس کے دل میں پھوٹا تھا۔ ابھی تو وہ اگلے دن ہی نگہت بیگم فائقہ کے گھر گئی تھیں۔ انہوں نے فائقہ کے سامنے اپنی ناراضگی ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے نیہا کو نظر انداز کر کے حرم کو فوقیت دی ہے، جس پر فائقہ نے ان سے معذرت کی تھی اور ان کو یہ بتایا تھا کہ فیض حرم کو بچپن سے پسند کرتا ہے اور اس کی پسند وہ بہت پہلے سے جانتی ہیں۔ اگر فیض پسند نہ کرتا ہوتا تو نیہا ہی ان کی اولین ترجیح ہوتی، لیکن وہ فیض کو انکار نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر نگہت بیگم اپنا سا منہ لے کر گھر لوٹ آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد نیہا ان کے کمرے میں آئی تھی۔ امی، آپ پھپھو کے پاس گئی تھی نا؟ پھپھو نے کیا کہا؟ نیہا نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، انکار کر دیا۔ کہا ہے فیض محبت کرتا ہے، وہ بے بس ہیں۔ کتنی چال بازی سے اس لڑکی نے فیض کو پھانسا ہے۔ نگہت بیگم اب بھی غصے میں تھی۔ ان سب میں حرم کی کوئی غلطی نہیں ہے امی، اس کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں فیض کو پسند کرتی ہوں۔ پر امی، میرے دماغ میں خیال آیا ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ نیہا نے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نگہت بیگم نے اس کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ امی، آپ زاویار لالا کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور دادا سائیں سمیت سب اس گھر میں سب سے زیادہ فوقیت زاویار بھائی کو دیتے ہیں۔ اگر آپ زاویار بھائی کے لیے حرم کا رشتہ مانگ لیں تو مجھے یقین ہے کہ فیض پر زاویار بھائی کو ہی فوقیت دی جائے گی۔ چچا چچی تو ویسے بھی زاویار بھائی کو اپنا بیٹا مانتے ہیں، وہ بھی انکار نہیں کریں گے۔ نیہا کے کہنے پر نگہت بیگم کچھ لمحے کے لیے سن رہ گئی تھی۔ تو تم چاہتی ہو میں اس خراب مزاج کی لڑکی کو اپنی بہو بنا لوں، صرف اس لیے تاکہ تمہاری فیض سے شادی ہو جائے اور اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دوں؟ نگہت بیگم نے غصے سے کہا۔ وہ بری نہیں ہے امی، صرف اس کی صحبت بری ہے، لیکن شادی کے بعد اس کی وہ بگڑی دوستیں چھوٹ جائیں گی۔ آپ یقین کریں وہ دل کی بہت صاف اور بہت اچھی ہے۔ نیہا نے اپنی ماں کو قائل کرنا چاہا، جو نگہت بیگم کافی حد تک ہو بھی گئی تھی۔ پہلے میں زاویار سے بات کروں گی، وہ شاید کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد جواب دوں گی۔ نگہت بیگم کے کہنے پر نیہا خاموش ہو گئی تھی۔ شام زاویار خانزادہ کی لوٹتے ہی نگہت بیگم فوراً چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی تھیں، جیسے پہلے سے ہی طاق میں ہوں۔ زاویار، تم نے کیا سوچا رشتے کے بارے میں؟ جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو وہ کون ہے؟ بتا دو تاکہ میں اس کے گھر پر رشتہ لے کر جا سکوں۔ نگہت بیگم نے تمہید باندھی۔ زاویار خانزادہ نے گہری سانس خارج کی۔ مورے، میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے اور جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا وہ کہیں اور منگنی کر چکی ہے۔ آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، بس دھیان رکھیے گا کہ لڑکی بہت تمیزدار ہو، اٹھنے بیٹھنے کا اسے سلیقہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، سر جھاڑ منہ پھاڑ نہ ہو۔ زاویار خانزادہ کے کہنے پر نگہت بیگم کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ وہ تو حرم سے اس کا رشتہ کرنے کا سوچ رہی تھی، پر حرم میں کوئی ایک خوبی بھی وہ نہیں تھی جو زاویار خانزادہ نے گنوائی تھی۔ زاویار، کوئی بھی لڑکی شادی سے پہلے اتنی سلیقہ مند اور سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ شادی کے بعد تم محبت سے ڈیل کرو گے تو کسی بھی لڑکی کو اپنے رنگ میں ڈھال سکتے ہو۔ بس تم اتنا اطمینان رکھنا، میں تمہارے لیے اچھی لڑکی پسند کروں گی جو اس گھر کے لیے بھی اچھی ہوگی۔ ان کے کہنے پر زاویار خانزادہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہاں، محبت سے ڈھالنا شاید آسان ہوتا اگر محبت ہوتی تو۔ حرم کو بھی تو اس نے محبت سے ڈالنے کا سوچا تھا۔ ٹھیک ہے مورے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ یہ کہتے زاویار خانزادہ نے بات ختم کی تھی۔ نگہت بیگم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تھیں جب کچھ سوچتے ہوئے رکیں۔ زاویار، مجھے تمہارے کمرے کی صفائی کروانی تھی، تم نے صبح منع کیا تھا، اس لیے نہیں کروائی، نگہت بیگم نے کہا۔ مورے، میں فی الحال بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، زاویار خانزادہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ نئی نئی سیاسی گدی سنبھالنے کی تھکن اور پھر آفس کا کام۔ ایک کام کرو، تم نیہا کے کمرے میں جا کر آرام کر لو، وہ ویسے بھی تمہاری خالہ کی طرف گئی ہے، دیر سے آئے گی، جب تک میں تمہارے کمرے کو بھی سیٹ کر دوں گی۔ نگہت بیگم کے کہنے پر زاویار خانزادہ نیہا کے کمرے کی طرف چلا گیا اور نگہت بیگم ملازمہ کو بلا کر زاویار خانزادہ کے کمرے کی صفائی کروانے لگیں۔ نیہا کے کمرے میں آتے زاویار خانزادہ اے سی آن کرتا، کمفرٹر لیتے وہ نیہا کے بیڈ پر لیٹا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ ابھی زاویار خانزادہ کی آنکھ لگے ایک لمحہ ہی ہوا تھا تب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اوہ ہو، تو نیہا میڈم یہاں سو رہی ہیں، لگتا ہے رزلٹ چیک نہیں کیا۔
مجھے نالائق ہونے کے طعنے دے رہی تھی نا، کتنے ہائی گریڈ سے میں نے سیمسٹر کلیئر کیا ہے۔ خوشی سے اپنے ہاتھ چومتی وہ کمر پر ہاتھ رکھے نیہا کے کمفرٹر میں دب کے وجود کو دیکھنے لگی تھی۔ کل سے نہ جانے کیوں نیہا کمرے میں دبک کر بیٹھی تھی، پر اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ خالی نگہت بیگم کو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی بلکہ نیہا کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی۔ اسے فیض کے لیے نیہا کی پسندیدگی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نیہا، اس نے آہستگی سے پکارا پر کوئی جواب نہ آیا۔ کچھ سوچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھتے مسکرائی، اپنے آستین چڑھا کر گہری سانس لی اور بھاگتے ہوئے زور سے نیہا کے اوپر کود گئی کہ کمبل میں سوتے زاویار خانزادہ کو لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ اس نے ہڑبڑا کر اٹھنا چاہا پر اپنے اوپر موجود وجود کا وزن محسوس کرتے ساکت رہ گیا۔ نیہا، تم اتنی ٹھوس ٹھوس کیوں لگ رہی ہو؟ کمبل کے نیچے نیہا کا ٹھوس وجود محسوس کرتے حرم بڑبڑائی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ زاویار خانزادہ نے بخوبی سنی تھی۔ بے وقوف لڑکی، فوراً اٹھو میرے اوپر سے، زاویار خانزادہ غرایا تھا۔ اللہ اللہ، مجھے تمہاری آواز تمہاری کھڑوس لالا جیسی کیوں لگ رہی ہے؟ حرم دوبارہ بڑبڑائی۔ نیہا، خاموشی سی محسوس کر کے حرم نے اس کے اوپر لیٹے لیٹے ہی اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تھا اور نیہا کی جگہ زاویار خانزادہ کا چہرہ دیکھتے زور سے چیخ مارتی وہ اوپر سے نیچے گری تھی۔ پہلا پارٹ کیسا لگا؟ ضرور ضرور بتائیے گا۔ یہ کہانی زیادہ لمبی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ لوگ رسپانس ہوا تو کل قسط آئے گی، ورنہ منڈے کو آئے گی کیونکہ کل سنڈے ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور یہ کہانی تھوڑی مختلف ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اس کے اندر ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے اندر بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، اس لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ۔